لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے پھر ہماری ملاقات نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں یہاں بہت جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائے تاکہ پیچھے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں بہت جگہ خالی ہے، جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آگے دائیں طرف یا بائیں طرف آ جائے تاکہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں تو لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کل ہی شام کو میں نے بہت بڑا سفر مکمل کیا، انگلینڈ کے سفر سے واپس آیا ہوں، تقریباً 24-25 دن وہاں پر رہا اور میں اپنی ڈائری کو دیکھ رہا تھا، 49 بیان 50 میں ایک کم بیان کر کے وہاں اثر کے بعد بھی بیان، عشاء کے بعد بھی بیان، اس میں میری طبیعت بہت اچھی ہوئی ہے اور کام میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہ مہینہ میرا ساتھ دینا، یہ مہینہ بہت مبارک ہے، یہ مہینہ بہت اور آج کی رات بہت مبارک ہے، یہ گھڑی بہت مبارک ہے اور روزہ رکھنے والے بہت مبارک ہے اور یہ جگہ بہت مبارک ہے۔ اب دعا کرو آج کی رات اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر کے ہم کو واقعی مبارک بنا دے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی میری اور آپ کی مغفرت نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوست ارادہ کرو، نیت کرو، خود اللہ سے مانگو، خود اللہ سے مانگو۔ دیکھو دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے جو ہم نے تراویح پڑھی وہ آخری تراویح ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل ہم جو روزہ رکھے وہ آخری روزہ ہو، اور میرے دوستوں آئندہ رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا کسی کو پتا نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا غیر رمضان میں کتنے ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ وہ غیر رمضان میں میرے ساتھ تھا، اس رمضان میں وہ زمین کے نیچے ہے، ہم زمین کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں، کل اس کی باری تھی آج تیری باری ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے دل کو بالکل نرم کرو، بالکل نرم کرو۔ اب آخری اللہ کی طرف سے رضامندی کی گھڑیاں باقی ہے، کتنے اعتکاف کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی بھی برکتیں ہمارے ساتھ میں ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اعتکاف کرنے والوں کو تو میں خود مبارکبادی دیتا، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا جب وہ پردے کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنے دل سے اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ اب تیرا دروازہ چھوڑوں گا نہیں جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستوں اللہ ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ مجھے ایک مضمون بیان کرنا ہے جو تھوڑا لمبا ہے اور میرے اندر ابھی اتنی طاقت اور ہمت بھی نہیں کہ میں پورے مضمون کو سمیٹوں، اس لیے ابھی کچھ بتاؤں گا اور کچھ کل بتاؤں گا۔ کل جمعہ کی نماز شالیمار مارکیٹ مسجد اقصی کتنے بجے؟ 1 بجے ٹھیک انشاءاللہ وہاں پر اسی بات کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے اللہ سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے صحیح بات ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا،
میں کوئی کرسی پر بیٹھ گیا تو یہ مطلب نہیں کہ مجھے روزہ رکھنا آتا ہے. بس جیسے نبی روزہ رکھا کرتے تھے اور جیسے صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے ویسا روزہ رکھنا تو مجھ کو بھی نہیں آتا, آپ کو بھی نہیں آتا. بس اتنا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہ جاتے ہیں اور دعا کرو اللہ اسی کو قبول فرما لے. ہمارا بھوکا پیاسا رہنا ہے, اللہ کو اس پر پیار آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو فرشتوں کو کہتے ہوں گے دیکھ اس کے گھر میں کھانا بھی ہے, اس کے گھر میں فریج بھی ہے, اس کے گھر میں ٹھنڈا پانی بھی ہے, اس کے پاس اس کی بیوی بھی ہے, لیکن یہ کھانے کے قریب نہیں جاتا. اللہ کہتے ہوں گے میرے واسطے. یہ فریج کا دروازہ کھول کے ٹھنڈے پانی کی بوتل نہیں نکالتا, یہ میرے واسطے. یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, یہ میرے واسطے. اس کے 4 بجے چائے پینے کی عادت لیکن نہیں پیتا, میرے واسطے. یہ بیوی کے قریب نہیں جاتا, میرے واسطے. اللہ بھی آسمان پر کہتا ہوگا یہ بھوکا رہا میرے واسطے, پیاسا رہا میرے واسطے, بیوی کے پاس نہیں گیا میرے واسطے. تو قیامت میں بھی میں اس کے واسطے, قیامت میں بھی میں اس کے واسطے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے الصوم لی, روزہ رکھا میرے واسطے, انا اجزا بھی, یہ میرا بن گیا میں اس کا بن گیا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نصیب فرمائے. میرے دوستو آج میں صرف یہ بات بتانے پر آیا ہوں کہ روزہ رکھیں گے تو ہم کو کیا کیا ملے گا. میں روزے دار کو کیا کیا ملتا ہے وہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. میرے دوستوں آج ہم اسی سے شروع کریں اور کل انشاءاللہ ختم کریں گے. اور اگر باقی رہ گیا تو آپ دعا فرمائیں. میرا پھر ایک سفر ہے, بس عید کے 1 یا 2 دن کے بعد مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے. مجھے زامبیا, زمبابوے, ملاوی, موریشس, یونین 5 ملکوں کا سفر کرنا ہے اور 10-12 دن میں سمیٹنا ہے. پھر اس کے بعد پھر صورت آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو جو باقی رہ جائے گا وہ سفر کے بعد انشاءاللہ. بس آپ دعا کرو اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ میرے سفر کو آسان فرمائے. میرے دوستوں یہ سفر کرنا اور جانا اور آنا واقعی بہت مشکل کا کام ہے. آپ دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے. اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ دنیا کے کونے کونے تک ہماری آواز پہنچائے اور درود پاک تک کی خدمت میں پہنچا دے رہے ہیں. میرے دوستوں میں اس پر آتا ہوں کہ روزے دار کو سب سے پہلے کیا نعمت ملے گی. آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا, لیکن بہت پیاری روایت ہے, بہت پیاری روایت ہے. دیکھو اب تو میں شروع کرتا ہوں, ختم انشاءاللہ کل ہوگا انشاءاللہ. جب میں تھک جاؤں گا یہیں پر بات ختم کروں گا, اور اگر آپ تھک جائیں تو آپ بھی اشارہ کرنا, میں بات کو ختم کر دوں گا. آپ تھکے تو بھی بات ختم, میں تھکے تو بھی بات ختم. آپ تھکو گے؟ آپ تو نہیں تھکو اس میں, کیونکہ آپ کو سوچو گے اتنے دن باہر گیا تو ہم سب بچے کرنے ہوئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں میرے دوستوں, روزے دار کو کیا ملے گا. میرے دوستوں سننا, ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میرے دوستوں ابھی کا روزہ تو بہت شارٹ ہے, بہت چھوٹا ہے. کہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں, جب یہ روزے فرض ہوئے تھے اس وقت روزہ کتنا لمبا تھا اور آج روزہ کتنا مختصر ہو گیا. سب سے پہلے تو وہ آیت کریمہ یاد کرے کہ جس آیت کریمہ کے آنے کے بعد مدینہ پاک میں تمام پر روزے فرض ہو گئے. امیر پر بھی روزے فرض ہو گئے, غریب پر بھی روزے فرض ہو گئے. ہر ایک کے اوپر روزے فرض ہو گئے. وہ کون سی آیت, وہ سب کو یاد ہونا چاہیے. کون سی آیت؟ جو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 6. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 6. کون سی آیت کریمہ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ کو اتار رہے ہیں. یہ آیت قیامت تک پڑھی جائے گی, جنت میں پڑھی جائے گی, اور اللہ نے قیامت تک روزوں کو فرض کر دیا. امیر پر بھی روزہ رکھنا فرض, غریب پر بھی روزہ رکھنا فرض. یہ آیت کریمہ اتری جس میں اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, ساتھ میں کہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں, کیا فرمایا؟ ساتھ میں کہو کیا فرمایا؟ سب آ گئے اس میں. رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے, اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے, اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے, تم پر بھی روزے فرض کیے گئے, اور اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے. روزے فرض ہو گئے, ہو گئے نہیں روزے فرض؟ ہاں, روزے رکھنا ضروری. یہ تو اللہ نے فرمایا. تو کس نے فرمایا؟ اب آؤ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں, ساتھ میں کہو قال رسول اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من صام رمضان ایمانا
حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے. یہ کنڈیشن نمبر 1 ہے نا بھائی، ہمارے پاس ہے نا، ارے کہو نا سبحان اللہ. اور ثواب کی امید بھی ہے نا. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، ہمارے نبی نے فرمایا فکر مت کرنا، اللہ تیرے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. روزے فرض ہو گئے. تو کون روزے؟ میرے دوستو، جب یہ روزے فرض ہوئے تو ٹائمنگ کیا تھا؟ بھائی ٹائمنگ کیا تھا وہ سننا. روزہ رکھنا تھا 24 گھنٹے. روزہ رکھنا تو 24. صرف افطار کا وقت تھا مغرب سے لے کر عشاء کے وقت تک. مغرب کا وقت ہوتا، ہمارے نبی اعلان کرتے افطار کرو. عشاء کا وقت شروع ہوا، روزہ شروع کرو. مطلب پہلے افطار کا وقت تھا بٹوین مغرب اینڈ عشاء. بٹوین مغرب اینڈ، جیسے مغرب کا وقت ہوتا غروب آفتاب، ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں افطروا یا اہل المدینہ، اے مدینہ والو افطار کرو. اب وہ لوگ جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھتے، پھر کھانا کھاتے اور جیسے عشاء کا وقت شروع ہو گیا اعلان ہوتا صوموا یا اہل المدینہ، اے مدینہ والو روزہ شروع ہو گیا. تو پہلے افطار کا وقت بہت شارٹ تھا بٹوین مغرب اینڈ عشاء. میرے خیال سے زیادہ ہوگا تو 1.25 گھنٹہ یا اور بڑھاؤ تو 1.5 گھنٹہ. اس 24 گھنٹے میں میرے دوستوں 22.5 گھنٹے روزہ رکھنا. 24 گھنٹے میں 22.5 گھنٹے روزہ رکھنا اور 1.5 گھنٹہ کس کا ملتا تھا؟ ایک صحابی. بھائی ایک صحابی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لکڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے، جنگل میں جاتے تھے لکڑی کاٹنے کا. اور وہ رمضان کا مہینہ. اچھا ایک بات یہ بھی بتاتا چلو، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہے ان کو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ معلوم؟ کتنے رمضان گزر گئے ہماری زندگی سے. اپنی بیوی کا نام ہوگا نا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوگی، وہ بیوی کا کیا نام؟ تو کوئی کہے گا بھائی عائشہ، تو کہے گا ذرا میں کسی عالم سے پوچھو عائشہ کا مطلب کیا ہے. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی لیکن بیوی کے نام کا مطلب معلوم کرنا ضروری ہو گیا. اور ہو گیا نہیں ہو گیا. اور کبھی اگر بیوی کا نام کوئی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ سنا تو اس نے ایسا کیسا نام رکھا ہوگا، پہلے کسی مفتی سے پوچھو اس کا نام برابر ہے یا نہیں. میرے دوستوں اتنے سالوں سے رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہے بھائی؟ بتاؤ کہ آپ لوگ معلوم کر لو گے، مطلب آپ تھوڑی بھی تکلیف نہیں اٹھاؤ گے. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلا کے ختم کر دینا. ہم سمجھنا عربی زبان میں رم مگا یورم نیگو ترمیم، یہ عربی زبان عربی گرامر رم مگا یورم نیگو ترمیم، یہ اصل معنی آتے کسی چیز کو جلانا، ایسا جلانا کہ اس کا وجود ختم کر دینا، اس کو ختم کر دینا. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام رمضان کیوں ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ایسا جلاؤ 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 کہ ختم ہو جائے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ میری امت کے گناہوں کو ایسا جلاتا کہ گناہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نام اعمال میں گناہ بچتا ہی نہیں ہے صرف رمضان کی برکت سے. صرف کس کی برکت سے؟ رمضان کی برکت. تو یہ رمضان کا مہینہ بہت پیارا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کے انوارات اور برکات ہم کو نصیب فرمائے. تو خیر میرے دوستوں، پہلے رمضان میں روزہ کتنے گھنٹے رکھنا پڑتا تھا؟ 3.5 اور 1.5 گھنٹے کا کیا ہوتا تھا افطار. اب ایک صحابی بیچارے غریب، وہ لکڑی کاٹنے کا کام کرتے ہیں، غریب صحابی. اب وہ لکڑی کاٹنے کے لیے گئے، مغرب سے پہلے اپنے گھر میں آئے. بھائی لکڑی وکڑی کاٹ کے بیچارے پورے پسینے میں شرابور. مغرب سے پہلے وہ صحابی اپنے گھر میں آئے. گھر میں آ کر بیوی کو پوچھا کہ روزہ بہت لگا ہے، اس لیے کہ 22.5 گھنٹے اور پھر جنگل میں جانا اور مدینے کی چنچلاتی گرمی اور اپنے ہاتھوں سے لکڑی کاٹنا اور اس کے بعد لکڑی کو کندھے پر ڈالنا اور جا کے مدینے کے بازار میں بیچنا. اب وہ بیچارے صحابی کا کیسا پیاس لگی ہوگی اور کیسی بھوک لگی ہوگی. مغرب سے پہلے آئے، سننا مغرب سے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ کتنا وقت باقی ہے؟ تو بیوی نے بتایا تھوڑی دیر باقی ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں اذان ہوگی اور ہمارا افطار ہوگا اور میں گرم گرم روٹی تیار کرتی ہوں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی تیار ہے. اب وہ بیچارے اتنے تھکے ہوئے تھے، گھر میں آئے اور لیٹے تو نیند لگ گئی. میں لیٹے تو یہاں اذان ہو گئی. بھائی یہاں مغرب کی اذان بھی تو بہت پیاری چیز ہے نا. ارے کون اذان بھی تو بہت زور سے کون اذان بھی تو بہت پیاری چیز ہے نا.
اس لیے میرے دوستوں اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم مسجد میں سامنے ہوتے لیکن اذان ہوتی ہے لیکن ہماری توجہ. آج ایک حدیث بتاؤں آپ کو، دل کانپ جائے گا میرے دوستوں، دل کانپ جائے گا. لکھا ہے کہ اذان ہوتی ہو اور ہمارے دل میں اس کا احترام نہ ہو اور ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہے. اگر ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی چل ہی رہا ہے، کامنٹری سن رہا ہے تو سن ہی رہا ہے، دکان پہ کاروبار کر رہا ہے تو کر ہی رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اذان کے مستقبل اس کے دل میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں اذان کا احترام نہیں ہوگا خیف علیہ زوال الایمان، ڈر ہے موت کے وقت اللہ اس کے کلمے کو چھین لے گا. اس لیے اذان جب ہو نا میرے دوستوں، اذان ہو نا، میں تو کہتا ہوں دکان پر بھی ہو نا، چاہے کوئی بھی خریدنے کے لیے آیا ہو، کوئی بھی کسٹمر آیا ہو، اس کو کہتے ہیں بھائی اذان ہو رہی ہے، تو بھی جواب دے، میں بھی جواب دوں، اذان ہو جائے گی پھر ہم لین دین شروع کر دیں گے. لیکن اذان تک تو تھوڑا رک جا. ٹی وی چل رہی سر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے، ریڈیو چل رہا تھوڑی دیر کے لیے بند. اذان کے احترام میں، اس لیے کہ اذان کا احترام نہ کرے تو موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے، اور کرے تو موت کے وقت خدا کلمہ دے دے گے. وہ کرے تو موت کے وقت خدا کلمہ دے دے گے. تو بھائی سب اذان کا احترام کریں گے نا. چلو وہ کون سی روایت چل رہی تھی بھائی، ذرا اس کو یاد دلانا، میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں. بھائی کیا روایت ہو رہی تھی؟ وہ صحابی کتنے بجے گھر پر آئی مغرب سے، اور کیا کہا اپنی بیوی کو، کیا کہا؟ تو تھوڑا سا پانی دے دیں گے. میں اپنی بیوی کو کیا کہوں کہ میں بہت تھک کے آیا ہوں، اور ظاہری بات ہے کتنے تھکے ہوں گے، کیسی پیاس لگی ہوگی، کیسی ان کو بھوک لگی ہوگی. اور بیوی نے کہہ بھی دیا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی تیار ہے اور گرم گرم روٹی بھی تیار ہے، بس اذان ہو رہے کہ میں آپ کو کھلا دوں. اور میں اسی پر کہہ رہا تھا کہ اذان بہت بڑی چیز ہے اور اذان دینا بھی چاہیے، تو دینا چاہیے نا. آج ہم لوگوں کو اذان دینے میں بہت شرم آتی ہے، سب سے نہ شرم آتی کہ نہیں آتی؟ زور سے کہو نا. اگر نہیں آتی تو کتنی مرتبہ اذان دی؟ اذان سے بھی شرم آتی ہے اور اذان دینے والا ہمارے نزدیک بہت معمولی ہوتا ہے. دونوں باتیں صحیح ہے کہ نہیں؟ کہو زور سے کہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تو نے زندگی میں ایک مرتبہ خدا کے نام کو پکارا، اللہ قیامت میں سب سے پہلے تیرا نام پکاریں گے. اور ایک حدیث پاک میں آتا اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا سب کی گردن جھکی ہوگی، لیکن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہوگا قیامت میں اللہ اس کی گردن کو جھکنے نہیں دے گا. وہ اوپر گردن کر کے چلتا ہوگا تو سب کہیں گے بھی خدا نظر آئے گا گردن نیچے کر، خدا نظر آئے گا گردن نیچے کر. تو غیر سے اللہ کی آواز آئے گی کیوں نیچے کر، یہ تو میرا ہے، یہ مجھے دیکھے گا، میں اس کو دیکھنے والا ہوں. ارے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اذان دینا بہت بڑی نعمت ہے. دو گے نا انشاءاللہ؟ ارے کہو نا بھائی، دو گے نا انشاءاللہ؟ میں تو اس کی بہت کوشش کرتا ہوں. یہاں سورت میں تو کبھی موقع نہیں ہوا، لیکن تلکیسر میں میرے گھر کے سامنے مسجد ہے. تلکیسر میں جہاں میں رہتا ہوں شاید آپ نے دیکھا ہوگا بالکل سامنے مسجد ہے. کبھی کبھی جان بوجھ کر میں زہر میں جلدی جاتا ہوں اور مؤذن صاحب کو کہتا ہوں اذان میں دوں گا. تو ایک دن جب میں نے ابھی تو خیر بہت دیتا ہوں، ہفتے میں 1 مرتبہ تو میں سامنے اذان دیتا ہی دیتا ہوں، لیکن یہ پہلی مرتبہ میں نے مؤذن صاحب کو کہا اذان میں دوں گا. تو یہ کیا کہتے ہیں، مولانا آپ کیسے اذان دو گے، آپ تو نماز پڑھاؤ گے. یعنی وہ تعجب میں کہ مولانا آپ اتنے بڑے اور آپ اذان دو گے. تو میں نے کہا کہ اذان بلال دیتے تھے، کیا میں بلال سے بھی بڑھ گیا؟ اذان عبداللہ دیتے تھے، کیا ہم عبداللہ سے بھی بڑھ گئے؟ ارے اذان دینا یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اگر خدا دینے دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، اور اگر نہیں دینے دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام یہ ناپاک زبان میں پسند نہیں ہوئی ہے. میں نے اس کو کہا آئندہ سے مجھے یہ مت کہنا، بلکہ جب میں کہوں تو مجھے موقع دے دینا. اس لیے کہ اذان دینا بھی تو بہت بڑی محنت ہے. اللہ کا نام پکارنا اور سب کو مسجد کی طرف بلانا. لکھا ہے کہ مؤذن اذان دے دیتا ہے، اس کے بعد جتنے آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں سب کا ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اذان دینا میں تو کہتا ہوں اپنے محلے میں جاؤ، مؤذن صاحب کو کہو، ریکویسٹ کرو کہ بھائی تو 5 وقت کی دیتا ہے، 1 وقت کی مجھے دینے دینا. اور اگر وہ دینے کا موقع دے تو سمجھنا اس نے نہیں دیا، خدا کو تیری زبان پسند آ گئی کہ میرا پاک نام تیری زبان پر ہوگا، کل تیرا نام میری زبان کے اوپر ہوگا. تو 2 دن اذان کے لیے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. مسجد نبوی میں وہ عورت نے کیا کہا اپنے شوہر کو، گرم گرم روٹی تیار، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، بس آپ تھوڑا آرام کرو، اذان ہوگی میں آپ کو اٹھا دوں گی اور اس کے بعد میں ہم ساتھ میں افطار کریں گے. کس کو کہا وہ؟
جو साहबी बेचारे गरीब अपने झोपड़े में आए थे, कहा अजान होगी और मैं आपको उठा दूंगी, आप गरम गरम रोटी भी तैयार है, ठंडा ठंडा पानी भी तैयार है, और थोड़ी देर में अजान होगी। और मस्जिद नबवी में अजान, भाई मेरे साथ में कहो कैसी प्यारी अजान, मस्जिद नबवी में अजान, अल्लाहु अकबर अजान हुई। मेरे दोस्तों मस्जिद नबवी में अजान हुई और वो साहबी ने क्या किया, वो औरत ने क्या किया, अपने शोहर को उठा रही। तो अपने शोहर को क्या करी, उठा रही तो उठो उठो अजान हो रही, उठो तो अजान हो रही। फिर अजान देने वाला क्या कह रहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उठाए जा रहे, लेकिन वो शोहर बेचारा इतना थका हुआ का थोड़ी देर में उठूंगा। अब वो बीवी बार बार उठा रही, अजान हो गई उठो। वो शोहर उठे नहीं, बीवी उठा भी रही और वो नहीं उठे, यहाँ तक ईशा का वक्त हो गया। तो कौन सा वक्त हो गया, ईशा का वक्त। ईशा का वक्त होने वाला, भाई ईशा का वक्त हुआ नहीं, होने, और वो उठे और घबरा के उठे। तो बीवी ने कहा थोड़ी देर बाकी है, अभी ईशा का वक्त होगा। तो कहा कि खाना रहने दे, पीना रहने दे, पहले मैं मगरिब की नमाज तो पढ़ लूं, इसलिए मगरिब की नमाज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी उन्होंने अभी मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा का वक्त। अल्लाहु अकबर कौन सी अजान हो रही, मेरे साथ में कहो कौन सी अजान हो रही, मेरे साथ में कहो अल्लाहु अकबर रोजा, कहो ना रोजा। वो साहबी ने कहा, अपनी बीवी को कहा कि रोजा शुरू हो गया, अब तो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, ये कहकर चले ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। मेरे दोस्तों बताओ साहबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे दोस्तों ईशा की नमाज भी पढ़ ली, वहाँ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये साहबी उनके पास गए, मैं किसके पास गए, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और दास्तान सुनाई, पूरी दास्तान सुनाई कि मेरे नबी 22.5 घंटे गुजर गए, मैं जंगल में था, लकड़ियां काटता था और बड़ी मेहनत से मैंने लकड़ियां काटी और उसके बाद में अपने कंधे पर लादा। कंधे पर लादने के बाद मैं बाजार में गया। मेरे प्यारे नबी इतनी गर्मी थी कि प्यास से मैं तड़प रहा था, लेकिन मैंने बाजार में लकड़ियों को बेचा और थका हारा मैं अपने घर में आया। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मगरिब में मुझे उठा देना। बेचारी मेरी बीवी ने बहुत उठाया, लेकिन ईशा का वक्त हो गया। मैंने जल्दी से मगरिब की नमाज पढ़ी और मेरे नबी ईशा की अजान हो गई। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अभी तक मैं खाया नहीं हूँ, मैं पिया नहीं हूँ और अब 22.5 घंटे फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। 22.5 घंटे फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ए मेरे प्यारे नबी, अभी फिर मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, फिर लकड़ियों को काटना पड़ेगा। आप बताओ मैं क्या करूं। हमारे नबी ने फरमाया मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसी तरह रोजा शुरू करना पड़ेगा, मेरे दोस्तों वो साहबी वहां से जाने लगे, कहो सुभान अल्लाह। अरे वो साहबी जाने लगे, कहो सुभान अल्लाह। रोते रोते जा रहे और क्या कह रहे, मेरे प्यारे नबी मुझे नहीं लगता आज का रोजा पूरा होगा, या तो प्यास के मारे तड़प के मर जाऊंगा या भूख के मारे तड़प के मर जाऊंगा। वो साहबी जाने लगे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे, कहो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और कहा मेरे प्यारे नबी उनको बुलाओ, आज उनकी अदा को देखकर अल्लाह ने रोजे का टाइम बदल दिया है। आज उनकी अता को देखकर अल्लाह ने रोजे का टाइम बदल दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी बुलाया, ए भाई इधर आ, आज तेरे वास्ते वही उतर रही है। क्या वही उतरी? आज भी कुरान में कहो सुभान अल्लाह। आज भी कुरान करीम में पारा नंबर 2, भाई पारा नंबर क्या कहा अल्लाह ने क्या कहा, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अबयद मिनल खय्तिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। अल्लाह ने फरमाया मगरिब से ईशा नहीं, बल्कि मगरिब से लेकर फजर तक हमने खाने पीने का वक्त शुरू कर दिया। मगरिब से ईशा, बोल से कहो ना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मगरिब से ईशा नहीं, हमने मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक खाने पीने की इजाजत दे दी। इनको कहो खाएगी पिएगी और रोजे का सवाब तो मिलता ही जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ खाओ और पियो। तो साहबी बड़े खुश हो गए, कहा मेरे लिए
کہا میرے لیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے لیے نہیں، قیامت تک جو بھی امتی آئے گا سب کے لیے یہی روزہ ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا روزہ یہی ہوگا، رات کو کھائے گا اور پیے گا، لیکن ثواب وہی ملے گا جو دن میں ملنے والا ہے۔ دن میں جو روزے کا ثواب ہے رات کو کھاتے پیتے بھی وہی ثواب ملے گا۔ اللہ کہتا مجھے کسی کی فکر نہیں، میں بھوکا رکھ کے بھی ثواب دوں گا، کھلا پلا کے بھی ثواب دوں گا۔ اب میرے دوستوں سننا، وہ صحابی تو بڑے خوش ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ گھر گئے اور بیوی کو چاہتا وہ گرم گرم روٹی لا، تو بیوی نے کہا روزہ توڑو گے؟ بیوی نے کہا روزہ توڑو گے؟ کہا نہیں، آج تو توڑوں گا اور اس پر بھی روزے کا ثواب ملنے والا، اور صرف مجھے نہیں، میرے صدقے میں اللہ نے مدینے کے تمام مسلمانوں کے لیے، امت کے تمام مسلمانوں کے لیے سہولت کر دی۔ چنانچہ وہ صحابی کھائے پیے، سننا، کھا رہے پی رہے، وہ گرم گرم روٹی بھی کھا رہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پی رہے، لیکن بیوی بیچاری اوپر نیچے ہو رہی۔ بیوی سمجھ رہی کہ جھوٹ بولتا ہوگا، بھوک لگی ہے نا تو جھوٹ بولتا ہوگا۔ بیوی بیچاری گرم روٹی دے رہی ہے، ٹھنڈا پانی دے رہی ہے، لیکن بیوی نہیں کھا رہی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے عجیب بات ہے، مجھے تو تم پر بھروسہ نہیں آتا، آج تک روزہ رات میں چلا اور تم کھا بھی رہے ہو پی بھی رہے ہو۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا تجھے نہ کھانا ہو نہ کھا، تجھے نہ پینا ہو نہ پی، لیکن میرے نبی نے مجھے پرمیشن دے دی، میرے نبی نے مجھے اور پوری امت کو پرمیشن دے دی۔ اب بیوی بیچاری نہیں کھا رہی، وہ زبردستی کہہ رہے کہ کھا لے، اجازت ہے، پرمیشن لے۔ بیوی نے کہا نہیں، جب تک میرے نبی کی آواز میرے کان میں نہ آ جائے۔ ابھی تو میاں بیوی میں باتیں ہو رہی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ترکل بابا احدن، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو کون؟ آقا محمد رسول اللہ۔ ہاں، ہمارے نبی ساتھ میں اندر آئے، سلام کیا، کہا کھا لیا؟ کیا پوچھا؟ کھا لیا؟ تو کہا اللہ کے رسول کھا رہا ہوں، آپ بھی بیٹھ جائیے اور یہ میری بیوی کو بتائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اس بیوی کو، کہا ارے شوہر کی بات مان لے، خدا تو تم دونوں کو جنت میں بھی کھلانے والا ہے۔ ارے شوہر کی بات مان لے، خدا تو تم کو جنت میں بھی کھلانے والا۔ بس اتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں بھی کھلانے والا۔ وہ صحابی نے کھانا کھا لیا، وہ بیوی نے کھانا کھایا۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو مجھے بتاؤ کہ رمضان میں ثواب کیا ملتا ہے؟ رمضان میں اگر کوئی روزہ رکھے اور میری طرح کوئی روزہ رکھے جو تڑپ کے روزہ رکھے، پیاسوں میں تڑپتا ہو، بھوکوں میں کانپتا ہو، ایسے آدمی کو ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی آج سن لے، جو روزہ رکھے گا قیامت میں اس کو 4 قسم کے انعامات ملیں گے۔ کتنے انعامات ملیں گے؟ زور سے کہو کتنے انعامات ملیں گے؟ ابھی میں کچھ بتاؤں گا، کل کچھ بتاؤں گا، ہو جائیں گے 4 انعامات کب انشاءاللہ۔ کتنے انعامات ملیں گے؟ سب سے پہلا انعام وہ ہو کہ اللہ اکبر، ارے بس زور سے کہو نا اللہ اکبر، اور ہمت سے کہو اللہ اکبر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست اگر کوئی میرا امتی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تجھے 4 انعام دینے والا۔ سب سے پہلا انعام اللہ رب العالمین فرماتے میں تجھے جنت دینے والا۔ پہلا انعام میں تجھے جنت دینے والا، اور جنت میں ایک دروازہ ہوگا، کہو سبحان اللہ، جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس پر لکھا ہوگا ریان۔ کیا لکھا ہوگا؟ ریان۔ کیا لکھا ہوگا؟ ابھی میں انگلینڈ میں تھا، ہمارے دوست کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، میں نے کہا میرا نام کیوں رکھنا چاہتا ہوں؟ تو کہا مولانا آپ میرے گھر میں اور رمضان کا مبارک مہینہ، اور وہ مجھ سے بیٹھ بھی کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ بھی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے شیخ کا نام رکھوں۔ میں نے کہا دیکھ رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک نام بتاؤ وہ رکھ لیں، میرا نام چھوڑ دے، اس کا نام رکھ لیں محمد ریان۔ کیا نام رکھ لیں؟ محمد۔ تو اس کے لیے ریان بالکل نیا تھا، اس نے کہا ریان کیا ہے؟ تو میں نے کہا سن، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے بہت سے ہیں، جنت کے بہت سے دروازے ہیں، ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے ریان۔ کیا لکھا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے روزہ رکھا ہوگا، جس عورت نے روزہ رکھی ہوگی، اللہ نے اگر اس کے روزے کو قبول کیا ہوگا، وہ جب جنت میں آئے گا ریان نام کا دروازہ کھلے گا، اور اللہ کہیں گے یہی وہ ایک دروازہ ہے جس سے روزہ رکھنے والا اندر جائے گا۔ صرف روزہ رکھنے والا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اس دروازے میں انٹر۔ تو میں نے کہا کہ تیرا بیٹا رمضان میں پیدا ہوا، وہ نام رکھ لے تاکہ اللہ اسی دروازے سے اس کو اندر لے کر جائے۔ کیا نام؟ ریان۔ چلو ہم وہ روایت پر آ جائے۔
بھائی اس روایت پر ہم آ جائیں. وہ روایت کیا تھی؟ تو صحابی نے کیا پوچھا تھا کہ رمضان کا کوئی روزہ رکھے تو کتنے انعام ملیں گے؟ رسول سے کہنے کتنے انعام ملیں گے؟ پہلا انعام. اب سننا، اب میں آپ کو ذرا تفصیل سے لے بھائی پوری تفصیل بتا دوں نا ہم کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا انعام کیا ملے گا؟ ایسے نہیں، سب ساتھ میں کہو پہلا انعام کیا ملے گا؟ زور سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ اب وہ صحابی تو کھا پی کے برابر تھے، وہ کھا پی لیا تھا اور بہت خوش تھے. آج ان کے صدقے میں پوری امت کے روزے چھوٹے ہو گئے تھے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ برا نہ مانے تو یہ تو مجھے بتاؤ میں غریب آدمی ہوں، جنت کیا؟ یہ جنت ہے کیا؟ واٹ از جنت؟ واٹ از پیراڈائز؟ یہ جنت ہے کیا؟ یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی مسکرائے. اب پردے کے پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ آگے کون بیٹھے؟ وہ غریب صحابی. ہمارے نبی بھی وہیں گھر میں ہے اور وہ پوچھ رہے جنت کیا ہے؟ واٹ از پیراڈائز؟ یہ جنت کیا؟ ہمارے نبی مسکرائے اور ہمارے نبی نے کہا دیکھ تجھے جنت بہت چھوٹے الفاظ میں بتا دیتا ہوں جنت کیا ہے. کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کم الفاظ میں بتا دیتا ہوں جنت کیا ہے. وہ صحابی نے کان لگائے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کہ جنت کیا. ہمارے نبی صلی اللہ بھائی میرا ساتھ دو گے تو کام چلے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت نام ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تین باتیں بتائی. جنت کیا ہے؟ کتنی باتیں بتائی؟ میرے کہو نے کتنی باتیں بتائی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبی پاک نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. وہ جگہ جس کو آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، کانوں نے نہ سنا ہو، دلوں نے نہ سوچا ہو، خدا اسی کو جنت کہتا ہے. خدا اسی کو. اب وہ بیچارے غریب صحابی تھے. میں کہتا ہوں ہماری طرح ہوں گے بیچارے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو آپ نے سب دبی دبائی باتیں کر دی. کیا کہا کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، کسی کانوں نے سنا نہ ہو، کسی دل نے سوچا نہ ہو. تو کہا میرے جیسا ان پڑھ آدمی کو کیا قبول لے گا؟ کچھ تو بتاؤ نا. اس لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم کو پہلا انعام کیا ملے گا؟ زور سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ ارے کہو نا پہلا انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول کچھ تو بتاؤ وہ جنت کیسی. تو ہمارے نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ تھکا ہے سو جا. اس لیے صبح سے تھکا 22.5 گھنٹے کا روزہ، پھر مغرب سے عشاء بھی بھوکا اور عشاء کے بعد بھی بھوکا. وہ تو شکر مان کہ اللہ نے روزے کو شارٹ کر دیا. تو سو جا. تو کیا کہنے لگا؟ جنت بتا دو، جنت میں جا کے ہی سو گا. ان لوگوں کے دل میں کتنا پیار ہوگا جنت کا، کتنا پیار ہوگا جنت کا. اور میرے دوستوں جنت تو جنت ہے، قسم اللہ کی. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ ابھی سورہ رحمان میں آپ نے 20 رکعت میں تراویح میں جب آخری رکوع میں جنت، اگر آپ کو ترجمہ معلوم ہوتا میرے دوستوں، پڑھنے والا جس طرح پڑھتا اور سننے والا اگر صحیح معنی میں سنے، اللہ اکبر کیسی جنت ہوگی، کیسی جنت ہوگی، کیسی جنت ہوگی. کہ آخر میں اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے میری ذات برکت والی ہے ویسے تیری جنت بھی برکت والی ہے. اخیری آیت میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ پوری جنت کو بتانے کے بعد سورہ رحمان کی آخری آیت اللہ نے کیا بتائی؟ ارے کون نے کیا بتائی؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. جیسے میری ذات برکت والی، میری ذات جلال والی، میری ذات رحمت والی، میں نے جو جنت بنائی وہ بھی برکت والی، وہ بھی رحمت والی، وہ بھی جلال والی، وہ بھی رحمت و اکرام والی. جنت میں آئے گا کبھی واپس نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا، نہ نکلے گا اور نہ نکالا جائے گا. اللہ سب کو جنت نصیب کرے. جنت یہاں بھی ہے نا. جنت میں کہتا ہوں 3 جنتیں ہیں، 3 جنتیں. ایک اوپر والی، 2 نیچے والی. 2 نیچے والی بھی ایسی ہے، ایک کسی کو ملی ہے اور ایک سب کو ملی ہے. کتنی جنتیں؟ آپ بھی سوچتے ہوں یہ کیسے 3 جنتیں ہو گئی بھائی. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حدیث میں معلوم ہو تو جنت بھی گئی. ہمارے ابا کتنے، ہمارا باپ کتنا؟ حدیث میں آتے سب کے 3 باپ ہیں. اب کوئی سوچتا ہے اللہ اللہ مولانا نے 3 باپ بولے. حدیث میں باپ کتنے؟ 3. باپ کتنے؟ شرماؤ مت بھائی، باپ کتنے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علمک کتنے باپ ہو گئے؟ 3. پھر حدیث بتاؤں گا نا تو میں کہوں گا فخر کے ساتھ کہوں گا میں بھی تمہارا باپ بن گیا، میں بھی تمہارا باپ بن گیا. چاہے ہو سکتا کوئی یہاں پر 70 سال کا ہوگا، لیکن عجیب بات ہے کہ بیٹے کی عمر کم ہے، باپ کی عمر، بیٹا بڑا ہو گیا باپ چھوٹا ہو گیا، لیکن باپ کتنے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولدک من زوجک من علمک. ہمارے نبی نے فرمایا کل ملا کر تیرے باپ کتنے؟ 3. وہ باپ جس سے منی کے خطرے سے تو پیدا ہوا، ہمارا سگا باپ، ہمارا حقیقی باپ. نمبر 2 وہ باپ جس نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی. کتنے ہو گئے؟ من علمک. تیسرا وہ باپ جو تجھے علم کی کوئی ایک بات بھی بتا دے لے. کتنے بات ہو گئے؟ اب 3 میں اچھا کون تھا؟ اب دیکھو نمبر 2 الگ تھا. بیوی آنے کے بعد تو سسرا اتنا پیارا کہ اصلی باپ پوچھا اسے آئی نہیں جائے تیرے ابا کو کیا پسند ہے؟ ارے کبھی یہ پوچھو کہ میرے ابا کو کیا پسند ہے؟ صحیح لے کے نہیں میرے دوستوں. باپ کتنے؟ 3. ایک جس کے منی کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے، سگا باپ، حقیقی باپ. نمبر 2 ہمارا سسر، ہمارا خسر، ہمارا سسرا، وہ بھی باپ. اور نمبر 3 جو تجھے علم کی ایک بات بتا دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں جتنے صورت میں تقریر کرنے والے وہ سب انہی کی تو بات بتاتے، وہ سب ہمارے. پھر ہمارے نبی نے کہا 3 باپ میں سب سے اچھا باپ کون تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا خیر الآباء من علمک. نبی نے فرمایا باپ تو 3 ہے، ایک وہ باپ جو تیرا حقیقی باپ، دوسرا تیرا سسر، اور تیسرا جو تجھے علم سکھائے. اور سب سے اچھا باپ وہ ہے جس نے تجھے دین کی ایک بات بتا دی. تو باپ کتنے ہو گئے؟ جنت کتنی؟ جنت بھی 3 ہے. ابھی تو آپ کہتے ہوں گے یہ بتائے گا جنت، جب باپ 3 بتا دیے نا. جنت کتنی؟ ایک تو جس سے کسی نے دیکھا، کسی کانوں نے سنا. دوسری جنت مدینہ پاک میں. کہو سبحان اللہ. آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو، آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو، اللہ وہ مدینہ جانا سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو آپ نے نبی کا منبر دیکھا ہوگا مدینے میں، مسجد نبوی میں. جو لوگ گئے ہوں گے ان کو کہہ رہا ہوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر دیکھا ہوگا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہوگی. بھائی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہوگی. ایک طرف منبر رسول، ایک طرف روض رسول. کہو ایک طرف منبر رسول اور ایک طرف روضت. ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ سنو میری بات سنو، بہت اچھی بات. ایک مرتبہ ہمارے نبی رو رہے، اسی جگہ بیٹھ کر منبر کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. اللہ کو سب جاننے والا ہے. اللہ کی آواز آئی، اے محبوب کیوں رو رہا؟ اے محبوب کیوں رو رہا؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ مکے میں تو نے ایک کالا پتھر اتارا ہے. کیا نام ہے؟ حجر حجر اسود. ہمارے نبی نے کہا اللہ تو نے مکے میں کالا پتھر اتارا ہے الحجر الاسود، اور وہ ڈائریکٹ جنت سے آیا ہے. وہ ڈائریکٹ کہاں سے آیا؟ ہم جا کے چنتے ہیں اس کو. ارے چنتے کہ نہیں چنتے؟ زور سے کہو نا. کس کو؟ بہت پیارا پتھر ہے. کہاں سے ڈائریکٹ اترا ہے؟ جنت سے اترا ہے. میرے دوستوں وہ حجر اسود پر کئی مرتبہ حملہ ہوا. اب ہم سوچتے ہیں کیوں حملہ ہوا ہوگا، کیوں حملہ ہوا ہوگا، لیکن تقریباً جب سے حجر اسود آیا ہے آج تک تاریخ المدینہ المنورہ جو کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں 22 جلدوں میں ہے، اس وقت سے لے کر اب تک 18 مرتبہ حجر اسود پر حملہ ہوا. اور حجر اسود کا پتھر ادھر ادھر گرا، پھر اس کے بعد میں پھر جوڑ دیا گیا. لیکن یہ ادھر ادھر کیوں گرا ہوگا؟ وہ کیوں گرا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا حجر اسود کعبے میں رہے تو کسی میرے بندے کے پاس بھی تو رہتے ہیں. جب وہ حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے گرے ہوں گے تو کسی نے کسی کے پاس آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ اگر کون آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ میرے دوستو وہ حجر اسود کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کا احسان ہے میرے پاس بھی ہے. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں تو کعبہ جا کے چنتا ہے، میں اپنے گھر میں چن لیتا ہوں. اور وہ کیسے آیا، کس طرح آیا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہے میرے پاس، لیکن میں کسی کو بتاتا ہوں. تو ہمارے جنید بھائی بیٹھا ہے، ہر وقت مجھے کہتا ہے مجھے بتا. میں ہر وقت کہتا ہوں 2-4 دن کے بعد سوچیں گے.
اس لیے میرے دوستوں بہت قیمتی اور میں قسم کھا کر آپ کو کہوں میرے دوستوں، میں جب سے لایا اس کو بہت اچھی جگہ پر رکھا، لیکن جب اٹھاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ تو پھر وہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ ارے کہو نا کہاں سے آیا؟ ہاں تو بات کیا چل رہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منبر کے پاس بیٹھے اور کہہ رہے اللہ تو نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، لیکن وہ پتھر تو مکہ میں ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں بھی تو کوئی جنت کی چیز بھیج دے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تو نے مکے میں ایک پتھر بھیجا الحجر الاسود، وہ جنت سے آیا، لیکن اللہ میرے مدینے میں تو کوئی جنت کی چیز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کر، آنکھ بند کر دے۔ ہمارے نبی نے آنکھوں کو بند کیا، پھر اللہ نے کہا آنکھ کھول دے۔ یہ منبر سے لے کر وہ روزے تک جو تیرا روزہ بننے والا اس کے درمیان کی جتنی زمین ہے ہم نے جنت سے اتار دی ہے۔ ہم نے کہاں سے اتاری ہے؟ مکے میں تو حجر اسود ہے جس کی سائز بہت کم ہے، تجھے تو منبر سے لے کر روزے تک پوری زمین ہم نے جنت کی بنا دی ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا وہاں بھی لکھی ہوئی ہے مدینے میں، آپ کو تو عربی نہیں آتا ہوگا لیکن جب مسجد نبوی میں آپ جاؤ گے نا تو یہ حدیث وہاں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف میرا منبر ہے، دوسری طرف میرا گھر ہے، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک اللہ نے جو زمین اتاری ہے وہ اللہ نے ڈائریکٹ جنت سے اتاری ہے۔ اس لیے قیامت کا جھٹکا آئے گا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، ساری زمین ہو جائے گی، ساری زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن حجر اسود مکہ سے جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ یہ زمین بھی اللہ جنت کی طرف اٹھا لے گا۔ اللہ کہے گا قیامت کا جھٹکا سب زمین کو لگ سکتا، لیکن جنت کی زمین پر قیامت کا جھٹکا نہیں لگے گا۔ یہ زمین پر قیامت کا جھٹکا، یہ پوری زمین کہاں جائے گی؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مسجد نبوی میں جاؤ، پوری مسجد نبوی میں کارپیٹ الگ کلر کا ہوگا اور یہ زمین پر کارپیٹ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ جیسے تو یہ کارپیٹ پر آیا فکر مت کر تو جنت میں آ گیا۔ تو کتنی جنتیں ہو گئی؟ 2 ہوئی بھائی، کتنی ہوئی؟ ہمارے ساجد بھائی کو پچھلی معلوم ہے تو بتا دو۔ یہ عجیب بات، اس کو نیند آ گئی، مجھے نہیں آئی اب تک، جبکہ میری گاڑی یہی چلا کے ترکے سے لے جانے والا، بیٹھو یا نہ بیٹھو اس کی گاڑی میں۔ میں کتنی جنتیں ہو گئی؟ ارے کون ہو گئی؟ دوسری جنت سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا نا پہلی جنت تو اوپر والی، دوسری 2 جنتیں زمین پر، ایک کسی کو ملے نہ ملے، بھائی یہ کسی کو ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، کہو آمین، اور اللہ سب کو وہ زمین پر پہنچائے۔ اور ایک دعا سن لو یہ غریب سے، یہ فقیر سے ایک دعا سن لو، جب اس زمین پر جاؤ، میں نے بھی کیا اس لیے آپ کو کہتا ہوں، جب اس زمین پر جاؤ تو کون سے ٹکڑے پر آ گئے تو کیا کہو، کیا دعا مانگو؟ میں تو کہتا ہوں جو چاروں لوگ دعا مانگے اللہ جنت میں آ گیا، اور تیرا وعدہ ہے کہ ایک بار دیتا پھر لیتا نہیں، اس لیے اب جنت پیچھے دے ہمارے واسطے۔ تیرا وعدہ ایک بار دیتا ہے پھر لیتا، دے دیا، دے دے، اب مرے ویسے جنت دے دینا، اب لینا نہیں۔ تو 2 جنت ہی نا، اور کسی جنت کا ہے یہ سب کو مل سکتی ہے، یہ سب کو مل سکتی ہے، پر کہاں ہے کسی جنت کا ہے؟ کہاں ہے؟ ماں، تو کہاں ہے؟ ماں۔ سب نے کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری جنت کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کو دیکھ لے، تیری ماں کے قدم کے نیچے خدا نے جنت رکھی ہے۔ تو جنت بھی کتنی ہے؟ چلو بات بہت ادھر سے ادھر ہو گئی، بات کس پر چل رہی تھی؟ وہ صحابی نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے گا تو اللہ کتنے انعام دے گا؟ کتنے؟ زور سے اللہ کتنے انعام دے گا؟ سب نمبر 1۔ تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو بتاؤ جنت کا، تو ہمارے نبی نے کہا نم یا حبیبی سو جا، ایسے بھی تو 22.5 گھنٹے کا روزہ رکھا، ابھی تو نے کھانا کھایا، سو جا۔ تو صحابی نے مسکرا کر کہا جنت بتا دو۔ سوؤں گا نہیں، اب تو جنت میں جا کے سوؤں گا، اب کہاں سوؤں گا؟ تو ہمارے نبی نے جنت بتائی، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دلوں نے سوچا، تو صحابی کو ہضم، تو صحابی کہنے لگے بات تو سمجھ میں آئی لیکن ایسے جنت کیسی؟ تو اب سنو میرے دوستوں، ہمارے نبی نے جو جنت بتائی، ہمارے نبی نے کہا اچھا تجھے جنت بتاؤ، تو کہا بتاؤ۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان کا روزہ رکھنے والا مومن کہو رمضان کا رمضان کا روزہ رکھنے والا مومن جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا پسینہ پسینہ ہوگا کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے گلے تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی آنکھوں تک ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الصائمون والصائمات اللہ فرمائیں گے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں کہاں ہیں؟ کہاں فرمائیں گے اللہ؟ قیامت کے دن. ارے کہو نا کہاں پر؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے روزہ رکھنے والے مرد. اب میں بتا رہا ہوں کہ پہلی نعمت کیا ملے گی؟ ارے زور سے کہ بھول گئے پہلی نعمت کیا ملے گی؟ لیکن جنت کیسے ملے گی وہ بتا رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک پسینے میں ہوگا اور قیامت کی گرمی ہوگی سورج آسمان کو بالکل قریب ہوگا ہر آدمی تپ رہا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں کہاں ہیں؟ میرے دوستو جو روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں قدرتی طور پر اللہ سب کو ایک میدان میں جمع کر دے گا. کہو سبحان اللہ. ہم کو بھاگنا نہیں پڑے گا قدرتی طور پر اللہ سب کو ایک میدان میں جتنے روزہ رکھنے والے مرد اور جتنی روزہ رکھنے والی عورتیں میدان میں جمع ہوں گے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے. ارے میرے دوستوں کہو انشاءاللہ میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوں گے. اور ابھی تک گرمی تھی اور اچانک میدان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو ہم ایک دوسرے کو پوچھیں گے. ارے جیسے میں جنید بھائی کو پوچھوں گا کہ یہ کیا ہو گیا ابھی اتنی گرمی تھی یہ اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ گئی؟ ارے کوئی مجھے پوچھے گا کہ ارے مولانا اتنی گرمی تھی اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کی آواز آئے گی اللہ کی آواز آئے گی تو زمین پر روزہ رکھتا تھا اور گرمی سے تیرا پیاس سے تیرا سینہ جلتا تھا تیرا پیٹ جلتا تھا. آج اسی کے بدلے میں ہم نے گرمی کو ہٹا کر جنت کی ہوا کا دروازہ کھول دیا ہے. جنت کی ہوا کا اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور ہم او ہو کہو سبحان اللہ. ایسی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ جتنے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں جو ہے نا آپس میں کہے گی بہت تھکے ہیں قیامت کے میدان سے یہیں بیٹھ جاوے یہیں سو جاوے یہیں بیٹھ جاوے. جیسا بیٹھنے جائیں گے کہ اللہ کی آواز آئے گی کیا کر رہے ہیں نہ تفعلو. اللہ کہیں گے کیا کر رہے ہیں تو سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اللہ ایسی ہوا آئی ہوئی کہ آنکھوں میں نیند آ گئی اللہ ایسی ہوا آئی آنکھوں میں نیند آ گئی اور اللہ بہت تھکے ہیں. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے آج جو تھکا وہ تھکا اب ایسی ہوا آئے گی کبھی تھکنے والا نہیں کبھی تھک کے سونے والا نہیں. اللہ کہیں گے جنت کی طرف چلا جا افطاری کا دسترخوان لگا ہوا ہے. اللہ کہیں یہاں کا دریا راستے میں ابھی تو چل ابھی تو صرف ہوا آئی ہوا ابھی تو جنت میں جانا اب وہ بیچارہ چلا اب تھکن بھی کہو سبحان اللہ. اب تو بالکل جیسا مست گھوڑا ہوتا نا گھوڑا اس کی طرح وہ بالکل ہٹا کٹا خراما اب وہ مرد بھی چلے وہ عورتیں بھی چلی روزہ رکھنے والے مرد بھی چلے روزہ رکھنے والی عورتیں بھی چلی اب خراما چلے چلتے گئے جائیں گے. اچانک ایک بہت بڑا دروازہ ریان. ارے کون سا دروازہ؟ ریان. دروازہ کھلا ہوگا وہ دروازہ کھلا ہوگا اور یہ اب جنت کی ہوا آ رہی کہ اب دروازہ کھولا اور جنت کی خوشبو کہو سبحان اللہ. جنت کی ہوا سبحان اللہ جنت کی نعمت ہے. اب جیسا وہ ریان دروازہ کھلے گا اس کی زبان پر ہوگا سبحان اللہ. اے اللہ جلدی لے جا. کیا کہے گا اللہ جلدی لے جا. بالکل دوڑے جائے گا جیسے جنت کے دروازے پر جائے گا اللہ کی آواز آئے گی رک جا. اللہ کی آواز آئے گی روزہ رکھنے والا اے روزہ رکھنے والی. وہ کھڑا ہو جائے گا لیکن اس کا دل چاہے گا اس کا دل کیا چاہ رہا ہے اندر جاؤ افطار تو اندر جاؤ افطار. کھڑا ہو جائے گا تو کہے گا اللہ کیوں رک جاؤ اللہ جاؤ نہیں اللہ رک جاؤ. اللہ کہیں گے میرے بندے ٹھہر جا ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ٹھہر جا. عبدی کہو سبحان اللہ عبدی اے میرے بندے ٹھہر جا ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا. تو بندہ کہے گا اللہ جنت سامنے آ گئی دروازہ کھل گیا پھر مجھے کھڑا کیوں کر دیا گیا. سوال سمجھ میں آیا؟ کہو سبحان اللہ. اللہ کیا کہیں گے تجھے میں نے کیوں ٹھہرایا معلوم ہے تجھے کیوں ٹھہرایا معلوم ہے
وہ جنتی کہے گا، وہ روزے والا کہے گا اللہ مجھے نہیں معلوم کیوں ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یاد کر میرے بندے، تو دنیا میں لوگوں کو سلام کیا کرتا تھا جب اس کے گھر میں جایا کرتا تھا. بھائی ہم جب کسی کے گھر میں جاتے تو کیا کہتے، لیکن یہ ڈسپلن ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہمارے اندر یہ ڈسپلن ہے. ارے کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کرنا سنت ہے، اجازت لینا سنت. ہم کرتے، میں تو کبھی کبھی چلتے سر میں اتنا حیران ہو جاتا ہوں، نہ کوئی گھنٹی بجاتا ہے، نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور نہ کوئی یہ سلام کرتا ہے. سیدھے گھر میں ٹھار سیدھے بیڈروم میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہاں میں چوک کے کہتا ہوں بھائی کیوں؟ کہتا مولانا تعویذ چاہیے. میں کہتا ہوں تعویذ نہیں چاہیے، تجھے تعلیم چاہیے. تعویذ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کرو، اجازت لو. اور اس میں کیا جاتا، سلام کر لے اجازت لے لے، کیا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. میں آج افتاری میں بیٹھا تھا ہمارے منا بھائی زری والا کے گھر پر، ہمارے ساتھ میں جنید بھائی، نور بھائی، ڈاکٹر شادر، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. میرے کان میں اتنی تکلیف ہوئی اس وقت، میرا کان اتنا درد کر رہا تھا، لیکن میں بہت معافی چاہ کر کہوں گا میرے دسترخوان پر جو لوگ بیٹھے تھے، اور آپ لوگ بھی جو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہو، سب وہ کھجور کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے تو زور سے کہو نا. سب دیکھو میں بند کر دوں بھائی، ابھی ذکر کرا دو 2 منٹ دعا کر لیں گے بھائی، بات ختم. آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے، تراویح بہت کافی دیر ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. چلو میں یہ بات بتا کر بات ختم کر دوں. بھائی کھجور کھاتے کہ نہیں کھاتے ہم لوگ؟ کھجور کھانا سنت ہے. میں نے بھی دیکھا ہمارے دسترخوان میں جتنے بھائی بیٹھے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستوں 50 60 سال کی عمر ہو گئی، لیکن کھجور کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. کھجور سب کھاتے، میں نے دیکھا افطار میں اللہ ملک اسم کو ابھی کامن کے والے کا توقع جو دعا پوری ہوئی اس سے پہلے منہ میں پھٹا، مجھے کتنا بڑا احسان کیا اللہ کے اوپر. دیکھا میں نے کہ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے تھے، برا نہ مانے، سب کو میں نے دیکھا. اور میں یہ بھی افسوس کرتا رہا کہ یہ کم از کم مجھے تو دیکھے کہ میں کیسے کھا رہا ہوں. اور میرے کان میں اتنا درد ہے کہ اس وقت میری ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو کہوں، لیکن ابھی یاد آ گیا تو میں کہہ دوں. اس لیے کب سے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کہنا تو ہے مجھے، اس لیے کہ میں نہ کہوں تو میرے سے بڑھ کر خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کسی مالدار کی چاپلوسی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. مجھے برابر یاد ہے آج سے 8 سال پہلے ہمارے بھائی جس کی ٹی وی کی دکان تھی، مجھے بار بار کہے مولانا، آپ 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بار بار کہے مولانا میری دکان پر آؤ دعا کرو، میری دکان پر آؤ دعا کرو. میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تیری کس چیز کی دکان ہے. میں سیدھے چلا گیا اس کی دکان پر. اب دکان پر جیسے چلا گیا تو وہ تو دکان کس کی؟ ٹی وی کی دکان. ابھی زور سے کہو نا کس کی دکان؟ ہاں کوئی ٹی وی نہیں بولا بھائی، ایسے مت کرنا، مجھے جوتے پڑیں گے بھائی. ٹی وی کی دکان. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھ تو دعا کے لیے بلایا کروں گا، لیکن یہ کاروبار حرام. یہ کاروبار مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ آدمی بھی یاد ہے مجھے، ابھی بھی یاد ہے، وہ آدمی بھی یاد ہے. اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے. ناراض ہو گیا تو تمہارا تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ حرام ہے. تیرے پیٹ میں حرام، تیری بیوی کے پیٹ میں حرام، تیرے بچوں کے پیٹ میں حرام. تو اسے تو کہتی ہے مولانا اب جاؤ. میں جب جانے لگا تو اس نے جملہ کہا کہ مولانا کتنے علماء آتے ہیں میرے گھر پہ کھانا کھانے، اور کتنے علماء یہاں دعا کر کے گئے، لیکن تیرے جیسا نالائق مفتی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس نے جملہ کہا تو نیا مفتی بنا اور تو آ کے فتوا دیتا. میرے دوستوں میں وہاں سے چلا گیا اور میں آپ کو صحیح رشید خدا کے گھر میں گیا. 2 رکعت شکرانے کی پڑھا، اس کی 2 رکعت شکرانے کی پڑھا کہ کوئی تو گالی دینے والا ملا. اس لیے میرے نبی کو بھی تو لوگ گالی دیا کرتے تھے. نبی کی سنت یہاں بھی تو زندہ ہونا چاہیے نا. سب تعریف کرے تو نبی کی سنت کیسے زندہ ہوگی؟ سب کہے قاری احمد علی دعا کراوے تو سنت کیسے زندہ ہوگی؟ کوئی گالی دینے والا بھی تو چاہیے. تب اس نے کہا مجھے نالائق. میں نے دل میں کہا صحیح نام تو تیرے کو یاد ہے میرا، اس لیے کہ لائق تو میں اس وقت ہوں گا جب میرا خدا کہے گا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. ورنہ ہم سب نالائق ہیں. ارے نالائق ہے نہیں ہوں میں تو یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں میں نالائق ہوں. اس وقت تک نالائق ہوں جب تک خدا میری مغفرت نہ کر دے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں. ایک آدمی نے داڑھی رکھی تھی. ایک آدمی نے گاؤں میں اخلاق مصنوعی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا. ایک آدمی نے داڑھی رکھی تھی. اس کی پڑوسن عورت جو ہے نا، پڑوسن عورت نہیں، دور رہنے والی ایک عورت روزانہ وہ آدمی کو ستاوے. کیا ستاوے کہ تیری داڑھی اچھی تو میرے بکرے کی داڑھی اچھی. وہ عورت کے پاس ایک بکرا بھی تھا تو بکرے کی طرف اشارہ کرے کہ میرے بکرے کی داڑھی دیکھ اور تیری داڑھی دیکھ، کس کی داڑھی اچھی، کس کی داڑھی. وہ بیچارہ اللہ والا تھا،
وہ اللہ والا تھا. وہ کیا کہتا تھا عورت کو؟ مجھے نہیں معلوم کہ میری داڑھی اچھی ہے کہ بکری کی داڑھی اچھی ہے. یہ کہہ کر چلا جاتا. وہ عورت روزانہ چھیڑے. جب وہ بیچارہ جانے تو اس کو کہے کہ تیری داڑھی اچھی کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی, اور وہ بیچارہ کہے مجھے نہیں معلوم کہ تیرا بکرا اچھا کہ میں اچھا. وہ آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کا جنازہ اٹھا, لیکن اللہ جو کرنا چاہتا آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس کا جنازہ جیسے اٹھا, وہ عورت کے گھر کے پاس جنازہ گیا, اللہ نے اس آدمی کو روک دے دی. وہ کھڑا ہو گیا اور اس عورت کو کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی, اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. اگر اللہ نے مغفرت نہ کی ہوتی تو میں برا ہوتا اور تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہوتی. اور پھر واپس وہ ختم ہوئی, مر گیا, چلا گیا. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر گیا. ہم سب نالائق تھے جب تک خدا مغفرت نہ کر دے گے. بس اگر کوئی ہم کو کہے نا نالائق, کم بخت, بیوقوف, جاہل, تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہا تم نے. سب میں ہوں, جب تک مغفرت خدا کی نہ ملے گی سب ہو. ایک بار مغفرت ملے گی تو ہم کہیں گے بھائی اب میں سب سے اچھا بن گیا. تو اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو خیر میرے دوست بات کس پر سے چلی تھی؟ وہ کھجور والی بات. آج میں آپ کو بتا دوں, دیکھو کھجور کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے, کریں گے انشاءاللہ. دیکھو جب افطار کا وقت آیا, دعا پڑھ اللہ ملک سنتو ابا منتو علی کا توکل تو اعلی بسکاف کر تو تقبل منی. پھر کھجور کو کھولو. کھجور کو کھولنا سنت ہے. اس میں سے اس کا بیج, اس کی جو گٹھلی ہے وہ نکالو. سب سے پہلے اس کو چوسو, اور چوسنے کے بعد اپنی یہ 2 انگلی پر ڈالو. دیکھو یہ اس طرح یہ چوسا, پھر یہ انگلی پر ڈال, اور پھر یہ دسترخوان پر پھینک دے, اور پھر باقی کھجور کو کھا لے. کھجور پیٹ میں جائے گی, 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی سب اسی طرح کھجور کھایا کرتے تھے. نبی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی سب اسی طرح کھجور کھایا کرتے تھے. بھائی کھاؤ گے اسی طریقے سے کھاؤ گے نا. پہلے کھجور کو کھولنا, پھر گٹھلی کو چوسنا, اور اپنی یہ 2 انگلی پر اس طریقے سے گٹھلی کو ڈالنا, اور انگلی سے اس طریقے سے دسترخوان پر ڈالنا. باقی کھجور کو کھا لینا, 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. تو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خیر بات کہاں سے ہم نے چھوڑی تھی؟ ہاں, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا مرد ہوگا یا روزہ رکھنے والی عورت ہوگی, کہاں پر پہنچ گئی؟ جنت کے دروازے کا نام کہہ دو بھائی ایک مرتبہ. ہاں, جنت کے دروازے پر روزہ رکھنے والا مرد ہوگا یا روزہ رکھنے والی عورت ہوگی. اللہ جل جلالہ کا اعلان ہوگا میرے روزے والے جنت میں جانا نہیں, دروازے کے پاس کھڑا ہو جا. جو روزے والا کہے گا اللہ تو نے دروازے کے پاس کیوں کھڑا کر دیا؟ یہاں تک بات آئی تھی نا, کیوں کھڑا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تو دنیا میں کسی کے گھر پر جاتا تھا تو پہلے کہو نا, زور سے کہو, زور سے. اور سلام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ اب بھائی ساتھ میں کہہ دو اللہ اکبر. بس بات ختم کر رہا ہوں, کہہ دو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے روزہ رکھنے والے بندے, اے میری روزہ رکھنے والی بندی, تم جب کسی کے گھر پر جاتے تھے سلام کرتے تھے, وہ زمین پر تو سلام کرتا تھا. آج تو میرے گھر میں آیا ہے, آج تو خاموش رہے گا اور سلام میں تجھے کرنے والا ہوں. ارے کہو نا زور سے سبحان اللہ. اللہ کہیں گے فرش پر تیرا کام تھا سلام کرنا, آج تو عرش پر ہے, میرا کام ہے تجھے سلام کرنا. کون سلام کرے گا؟ اللہ کہے گا تو نہیں کرے گا, تو تو جائے گا جنت میں, لیکن جنت میں جانے سے پہلے آج تو کھڑا رہے گا اور تیرے کان میں خدا کی آواز سلام کی آنے والی ہے. اور سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا اللہ سلام کرے گا. کہو اللہ سلام. ارے زور سے کہو اللہ سلام. سورہ یاسین یاد ہے نا آپ کو؟ میرے ساتھ میں پڑھو. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. رب العالمین فرماتے میرے بندے میرا سلام لے لے, اس کے بعد جنت میں چلا جا. اللہ سلام کریں گے, اللہ سلام کریں گے. کہاں جائے گا وہ؟ نہیں جائے گا, وہیں بیٹھ جائے گا. کہو سبحان اللہ. اللہ سلام کریں گے, کہاں جائے گا؟ ارے بول سکا کہاں جائے گا؟ وہیں بیٹھ جائے گا. اللہ کہیں گے تو نہیں بیٹھ گیا, ارے جنت میں جا, سلام ہو گیا جنت میں جا. وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے اتنی سنہری آواز میں سلام کیا, تو سلام کرتا جا, اندر جانے کی ضرورت نہیں, یہی میری جنت ہو گئی ہے. کہا اللہ کیوں ہے؟ ارے میرے دوستوں آج کسی قاری کی آواز کتنی اچھی لگتی ان کو, لگتی تو نہیں لگتی؟ تو میرے دوستوں جب ہم لوگوں کی آواز اچھی لگتی تو اللہ کی آواز کتنی اچھی لگے گی.
جو آواز کا پیدا کرنے والا اس کی آواز کیسی ہوگی؟ تو جب اللہ سلام کرے گا نا، سلام قولا من رب رحیم، جب اللہ سلام کرے گا تو بندہ کہے گا اللہ میں یہی بیٹھا، تو سلام کرتا جا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی میری جنت بھی نہیں۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ اندر جاتا جائے گا، میں سلام کرتا بھی جاؤں گا، اندر جاتا بھی جائے گا اور میں سلام کرتا بھی جاؤں گا۔ بس یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔